اللهم صل على سيدنا شفيعنا وسندنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے ذکر کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندہ، میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں، یعنی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میرے طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہوا ہے۔ اول یہ کہ بندہ کے ساتھ اس کی گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھتا ہوں، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلہ کا یقین ہے۔ بھائی، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر ہم جیسا کریں گے آخرت میں ہمیں ویسا ہی معاملات سے درگزر کرنا ہوگا۔ جیسا دنیا میں کریں گے آخرت میں ویسا ہمیں ملے گا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں، کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہے۔ حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، یعنی اللہ کے بغیر اگر ہم نے کسی غیر اللہ کو اپنا ہادی مانا، ہادی جانا، اور اس سے اپنی ضرورت پورا کرنے والا سمجھا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اگر پکارا تو یہ شرک ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، شرک سے بچیے، شرک سے بچیے، شرک سے پرہیز کیجیے۔ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے
شرک کو معاف اللہ نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ جس گناہ کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس حال میں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندہ کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے، اللہ جل شانہ سے جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کی مناسب ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی، جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہو، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں، یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہر کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت عمل وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحت، تونگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے، اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اور دھوکہ میں نہ ڈالے تم کو دھوکہ باز یعنی شیطان، تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالی سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت ہوتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترتیب سے ہوتی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 8 کی ذیل میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔